جب آپ کا ملک، پورے ملک میں کوئی ایک بھی گھر نہ بچا ہو جس میں ایک بچہ یا ایک اماں یا ایک ابا یا ایک بھائی بم سے نہ پھٹے ہوئے ہوں، ٹھیک ہے، آپ کی پیدائش بارود کے اندر ہوئی ہو، تو پھر آپ اخلاق نہیں پورے اپنے آپ، اخلاق از دا لیسٹ آف یور وریز، سروائیول از یور اونلی وری. تو مسلم امت تو پچھلے کچھ، جب سے یہ 2 نمبر حکمران ہمارے اوپر آئے ہیں، اور بڑے عرصے سے ہمارے پاس 800-900 سال سے 2 نمبر حکمران چل رہے ہیں، جو کہ بلیٹنٹ ظلم کرتے پھرتے ہیں، اور پھر ایسی ایسی کمپرومائز کر چکے ہیں ہمیں اپنی فلسفی میں بھی اور اپنے پولیٹیکل سسٹم میں بھی، جس میں اتنا ہیوی انفلوئنس تھا، جس کو کہتے ہیں دا بگر ٹلٹ، کہ جو تمام تر وسائل 1-2% کے پاس چلے جائیں، باقی کی عوام کے پاس کچھ نہ رہے، تو باقی کی عوام تو پھر بد اخلاق ہی ہونی ہے، ان کے سروائیول میں رکھا ہوا آپ نے اس کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. پوچھیں. جی میرا سوال یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ویسٹ از مور پریکٹسنگ مسلم ان ٹرمز آف دیئر مینرز، اپ رائٹنس، ابائڈنگ بائی لا، ETC ایکسپٹ فار دا فیکٹ دیٹ دے ہیونٹ ٹک شہادہ. تو اگر ہم ان کو ویسٹ کے کفار کو دیکھیں یا ویسٹرن ممالک کے لوگوں کو دیکھیں، ان میں تمام عادات پائی جاتی ہیں جو کہ ہمیں ہمارے دین نے کہا ہے کہ سچ بولو اور اچھے کردار کے حامل ہو اور جو قوانین ہیں ان کی پاسداری کرو. یہ سب وہ کام کرتے ہیں، ہیومن ویلیوز کو بھی زیادہ وہ ویلیو کرتے ہیں اور لوگوں کی مدد وہ زیادہ کرتے ہیں. بس یہ ہے کہ وہ عبادات کے معاملے میں کیونکہ انہوں نے اسلام کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا ہوا تو عبادات نہیں کرتے، اور انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ہوا. تو اگر وہ کلمہ گو ہو جائیں تو کم از کم حقوق العباد کے لحاظ سے وہ ہم سے بدرجہ بہت بہتر قومیں ہیں. تو ایسا کیوں ہے جب ہم کے مسلمان بھی ہیں اور ایمان بھی رکھتے ہیں، پھر بھی ہم اپنے اندر وہ چیزیں نہیں لا سکے جبکہ وہ لے کر آ چکے ہیں؟ ہمیں کیا زیادہ پریکٹسنگ مسلم نہیں ہونا چاہیے، زیادہ ان چیزوں کا خیال نہیں کرنا چاہیے تھا؟ ویسٹرن جو بندہ ہے وہ ان چیزوں کو دیکھ کے متنفر بھی ہوتا ہے مسلمانوں. پاس میں ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر قوموں نے مسلمانوں کے اخلاق سے اسلام قبول کیا تھا. یعنی کہ جو ہم نے قوم فتح بھی، جو علاقے فتح بھی کیے تھے، وہاں کے لوگ تلوار کی زور پر تو اسلام قبول نہیں کیا، وہ لوگوں کا اخلاق دیکھتے تھے، ان کے محنت دیکھتے تھے، ان کے اصول دیکھتے تھے. جی آپ وہ کا چیزیں ہم سوال کرتے سمجھ آ ہیں گیا. ان کے اندر آ گئی ہیں، وہ ہم سے بہتر ہیں. اسی لیے ہمارے آج کے نوجوان ان کی طرف زیادہ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ تو ہم سے بہتر ہیں، اور وہ اس طرف راغب ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ کا سوال سمجھ آ گیا. جی ساحل صاحب. The one assumption that you have in your question is کہ وہ اتر مسلمان ہیں. اس کا مطلب ہے کہ بیسکلی what you believe is کہ اسلام جو ہے وہ پیک آف اخلاقیات ہے. That's what you just literally asked me. اور یہ ہر بندہ مجھ سے پوچھتا ہے، اور ہر بندہ ہر ایک سے ہی پوچھتا ہے کہ امریکہ میں زیادہ اسلام ہے. اس کا مطلب ہے بیسکلی اسلام ہی کو پیک آف اخلاقیات سمجھتے ہیں. تو یہ تو پھر مسئلہ تو فلسفی کا نہیں ہے نا، کہ فلسفی آف مطلب یہ تو مسلمانوں کے اندر یہ مسئلہ نہیں ہے کہ وہ فلسفی کو ویک سمجھتے ہیں اسلام کی. سو یہ بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کہ اسلام کی فلسفی میں اخلاق جو ہے نا وہ آپ کے ابھر کے آتے ہیں. رہی بات کہ یہ سچ اے گرینڈ اسمپشن دیٹ یو تھنک کہ دا ویسٹ is practicing way better of mannerism than the Muslim world. And I'm not comparing them with anyone. Muslim world کی تو کیا ہی بات کرنی، مگر the West itself just have a little more memory than 100 years. And then you'll find out کہ کتنے برے mannerism سے گزری ہے ویسٹ. اب میں زیادہ 1400 سال پرانی بات نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، میں بس 1600 1700 کی بات ہی کر رہا ہوں، جب واقعی میں عورتیں زندہ جلائی جاتی تھیں انگلینڈ میں. ان پہ شائبہ ہوتا تھا جب کہ وہ کوئی اس طرح کے کام کر رہی ہیں جو کہ چرچ ایکسیپٹ نہیں کرتا. وہی والے معاملات تھے جو آج کل سپوزڈلی یہ طالبان کے اوپر لگاتے ہیں یا مسلمانوں کے بیکورڈنس کہتے ہیں کہ یار یہ تو عورتوں کو سٹوننگ کرتے تھے اور کوڑے لگتے تھے. So it's a pretty recent event in history that you see this evolution of dealing with people, and the whole mannerism is actually portrayed about the West. مگر میں آپ سے آسان سے سوال پوچھتا ہوں، آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا، خود سوچیں ذرا کہ کیا امریکہ میں جو حبشی قوم ہے
اس کے مینرز اچھے مشہور ہیں؟ بالکل بھی نہیں. ہمیں بھی پتہ ہے امریکن خود ڈرتے ہیں ان سے. ان علاقوں میں نہیں جاتا گورا تو ظاہر ہے وہ بڑے مسئلے ہیں ادھر. کیا میں رہا ہوں ٹورانٹو میں، کیا ٹورانٹو میں یا کینیڈا میں یا ایون انگلینڈ میں آپ کے سامنے ایسے علاقے نہیں ہوتے جہاں پہ دوز آر نو گو ایریاز؟ آف کورس. کیا وہ پارٹ آف دا ویسٹ نہیں ہے؟ یہ جو کورپوریٹ امریکہ کا اور کورپوریٹ ویسٹ کی وجہ سے جو امپریشن ہمارے سامنے آتا ہے نا ٹی وی کے اوپر یا ہمارے اپنے ایکسپیرینسز میں ایئرپورٹس کے اوپر، ریگولر کاؤنٹر ایکسپیرینسز کہتے ہیں اس کو، کہ کاؤنٹر اوور دا کاؤنٹر ایکسپیرینس کیسا ہے آپ کا ڈیلنگ کا، تو تب آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ بڑے مایوپک ویژن کے ساتھ دیکھ رہے ہیں اس کو. یور سیمپل از ٹو لیس. یو ہیو ٹو لک ایٹ آل آف دا ویسٹ اینڈ دین یو ول فائنڈ آؤٹ دیٹ it's a very biased approach that people have, that West is at the peak of mannerism. I'm sorry, West is not at the peak of mannerism. Yes, whatever clusters that we find more in numbers in West in comparison to the Middle East or the South Asian countries or even in the South Pacific. So یہ تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہم واقعی میں بہت پست ہوئے ہیں. مگر آپ سوچیں تو صحیح، ہم پست کب ہوئے ہیں؟ اور اس کے پیچھے جو سائیکولوجیکل فینومینا ہے وہ آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ جب ایک قوم کو، جیسے میں اگزامپل دیتا ہوں، عرب کے جو میرے ساتھ نا کچھ احباب تھے کینیڈا میں، تو عربی بہت تھے، تو عرب میں مشہور تھے کہ عراقی جو ہے نا سب سے بد اخلاق عرب ہے. سو میرے دوست تھے عراقی تو، اور مصری اور جورڈینین اینڈ پیلسٹینینس. سو میں نے عراقی سے کہا یار تمہارا اتنا کیوں مشہور ہے کہ تم اتنے بد اخلاق ہو؟ ہی سیڈ نہیں ایسا نہیں ہے، ہم واقعی میں بڑے سخت طبیعت مشہور ہیں، مگر ہمارے اندر بھی مشہور ہے کہ فلسطینی سب سے زیادہ بد اخلاق ہیں. So I was thinking, are you kidding me? This is not how it is. I don't see it like that in my friends. And then I asked the Palestinian, he said, no, that's true. ہمارے بارے میں واقعی مشہور ہے. مگر ایز اے سائیکالوجسٹ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ایز اے اسٹوڈنٹ آف سوسیولوجی، کہ میرے آس پاس ہو کیا رہا ہے یار، اس کی کاز کیا ہے. جب آپ کا پورے ملک میں کوئی ایک بھی گھر نہ بچا ہو جس میں ایک بچہ یا ایک اماں یا ایک ابا یا ایک بھائی بم سے نہ پھٹے ہوئے ہوں، ٹھیک ہے، آپ کی پیدائش ہی بارود کے اندر ہوئی ہو، تو پھر آپ اخلاق نہیں پورے اپنے. آپ اخلاق از دا لیسٹ آف یور وریز. سروائیول از یور اونلی وری. تو مسلم امت تو پچھلے کچھ جب سے یہ 2 نمبر حکمران ہمارے اوپر آئے ہیں، اور بڑے عرصے سے ہمارے پاس 800-900 سال سے 2 نمبر حکمران چل رہے ہیں جو کہ بلیٹنٹ ظلم کرتے پھرتے ہیں، اور پھر ایسی کمپرومائز کر چکے ہیں ہم اپنی فلسفی میں بھی اور اپنے پولیٹیکل سسٹم میں بھی، جس میں اتنا ہیوی انفلوئنس تھا، جس کو کہتے ہیں دا بگر ٹلٹ، کہ جو تمام تر وسائل 1-2% کے پاس چلے جائیں، باقی کی عوام کے پاس کچھ نہ رہے، تو باقی کی عوام تو پھر بد اخلاق ہی ہونی ہے، ان کے سروائیول میں رکھا ہوا آپ نے اس کو. سو اس طرح مت دیکھیں کہ مسلمانوں کے اخلاق کم ہیں. اس موقع کے اوپر اگر گورے بھی ہوتے اور شفٹ کرتے نا، مسلمان جو جتنے بھی لوگ ہیں ان کو آپ امریکہ کینیڈا بھیج دیں اور وہ والے معاملات ان کے ساتھ کریں، اور ان لوگوں کو ادھر بھیج دیں اور ان کے ساتھ وہ والے معاملات کریں، تو آپ نے ایگزیکٹ ایسے ہی بولنا تھا گوروں کے اخلاق بڑے برے ہوتے. سو اٹ از آل اے میٹر آف اے لاٹ آف سوشل فیکٹرز، اینڈ سوشیولوجی ہیز ٹو پلے اے ویری بگر رول، اینڈ وی نیڈ ٹو بی اے لٹل مور آن دا وائڈر آن دا تھنکنگ اسپیکٹرم. اینڈ دین یو ول فائنڈ آؤٹ کہ ایسے موقع، ایسے دور سے گزر رہے ہیں ہم کہ اخلاق از دا لیسٹ آف آور وریز. مورالٹی جب کم ہو، جو کیریکٹر اور ورچوز ہیں وہ ظاہر ہے مورالٹی کی ہیں، تو جب مورالٹی تبھی کم ہوتی ہے جب سروائیول کے مسائل ہوتے ہیں. سو یہ بات آپ ویسٹ کے اندر دیکھیں، آپ ابھی چھوڑیں مسلمانوں کو، ویسٹ میں بھی جو لوور سوشیو اکنامک کلسٹرز ہیں، وہ پاکستان اور انڈیا نے کیا بد اخلاقی دیکھنی، ادھر جا کے دیکھیں آپ کو پتہ چلے. آپ ٹیکسس کے ڈاؤن ٹاؤن سے ذرا گزر کے دکھائیں، 2 دن رہ کے دکھائیں آپ آسٹن کے اندر، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ مسلمان ہونے کے پیچھے آپ کو 2 دفعہ پٹائی ہو جانی ادھر. یہ وہی امریکہ ہے جس کی آپ اخلاق کی بات کر رہے ہیں. اینڈ آئی ایم ناٹ جسٹ سیئنگ کہ وہ برے لوگ ہیں، ہم جسٹ سیئنگ کہ اٹس آل everybody is everywhere. Okay, don't pick out certain instances based on a lot of business modeling. یہ 600 سال انہوں نے کالوں کو اپنے نیچے غلام بنا کے رکھا ہے. آپ کو پتہ بھی ہے کیا کرتے تھے یہ ان کے ساتھ، حبشی قوم کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے.
آپ تو سوچ نہیں سکتے, ابو جہل کے دور میں بھی غلاموں کے ساتھ یہ امیہ بن خلف بھی نہیں کرتا تھا اپنے غلاموں کے ساتھ ایسے, جیسے کہ یہ ان کا جو فاؤنڈر آف امریکہ ہے, دا گریٹ جارج واشنگٹن, جس کے 400 غلام تھے. سو وہ بھی میں کم بتا رہا ہوں, 400 ایک دور کے وقت ہیں جو کہ اس نے بک میں لکھی ہوئی ہے. تو اور ہم سیئنگ از اٹس اے وے بگر پرابلم جو ان کے ساتھ وہ کرتا تھا. سو یہ ہوتے ہیں اخلاق. تمیز سے بات کرنا تو منافقین کی نشانی ہوتی ہے کہ باقی کے سارے کام غلط مگر بات تمیز سے کرتے ہیں. تو اخلاق کا اصلی کور جو ہے وہ آپ کا پرپز اور آپ کا فلسفہ ہے, وہ ان بیچاروں کا کب سے پٹا ہوا ہے. 221 ملکوں میں امریکہ کے آرمی ڈیپوز ہیں. یہ اخلاقی ان کے اخلاق ہی تو بتا رہے ہیں کہ ان کا کور کیا ہے. ہر جگہ پہ اس نے انفلٹریشن کر کے ریسورسز چوس رہا ہے. آپ کس کو زبان کو تو نہ اخلاق سمجھیں آپ. اخلاق از اے وے بگر ورڈ, اور کسی کا کے ساتھ بد اخلاقی کرنا سب سے بڑا ظلم ہے. سو آپ خود سوچیں اس وقت کس لیول کے اوپر ظلم ہو رہے ہیں امریکہ کی طرف سے. امپیریلزم کا اور اسرائیل کا اندر سے اصلی شیطان کا سینگ نکل رہا ہے. آپ کو اگر نظر نہیں آ رہا تو آپ کو پڑھنا پڑے گا اصلی, یہاں تک کہ اسرائیلی خود آپ دیکھنا شروع ہو گئے ہیں اس کو. دا بگیسٹ ٹلٹ against Israel has come about in the last 10 years inside the American Jews. کیا یہ تو حد مکا دی ہے اس نے, تو یہ تو بہت ہی برے حالات میں چلا گیا, مطلب ظلم کی انتہائیں ہو گئی ہیں. تو آپ کیا اخلاق کو چاٹ رہے ہیں ان گوروں کے. ٹیل اویو کی سڑکیں دیکھیں, آپ کو پتہ چلے, آپ نے کبھی نیو یارک کو بھول جائیں گے آپ کس لیول کے اوپر ادھر انہوں نے اپنا انٹرنل سسٹم بنایا ہوا ہے. تب آپ کو پتہ چلے گا کہ اگر آپ نے ایک چھوٹی سی اسکوپ سے دیکھا تو آپ کو صرف اور صرف ایک چھوٹا سا سیمپل نظر آئے گا. یو ہیو ٹو لک ایٹ دا بگر پرابلمز دیٹ دس اپیرنٹ مینر فل پیپل ہیو کریٹڈ. ونسٹن چرچل سے بڑا کوئی با اخلاق آدمی تھا, آج تک بھگت رہے ہیں اس 2 نمبری کو کہ جس کی وجہ سے فلسطین کا بیلفورڈ اگریمنٹ ہوا. آپ پڑھیں تو صحیح کہ اس نے لکھا کیا تھا. ٹھیک ہے, یہ خوش اخلاقی ہے اس کی. یہ ان کا پرائم منسٹر کہہ رہا ہے, if a dog lives in a house does not make him the owner of the house. اور کتوں کے ساتھ نسبت دے کے اس نے فلسطینیوں کو وہاں پہ نکالا ہے. ہمیں تو ہم پڑھتے نہیں نا, ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ پوری لائٹ اسپیکٹرم کے اندر لے کے آئیں تو آپ کو پتہ چلے کہ اخلاق اور اخلاق کے اپنے لیئرز کتنی ہیں, اور کور کے اندر اخلاق کے اصل میں جسٹس کی جو سینس ہے نا وہ ہے. تو یہ جو آپ کو اخلاق نظر آتا ہے وہ وہی ہے کہ جو کارپوریٹ امریکہ دکھاتا ہے, وہ بزنس کے لیے دکھاتا ہے. وہ آپ پاکستان میں بھی دیکھ لیں گے, آپ ملٹی نیشنل کمپنی پاکستان میں ذرا انٹر ہو کے دکھائیں, آپ کو سر پہ نہ بٹھائے. وہ ابھی تو ہیں ذرا کم نا, پیسے کم ہے پاکستان میں, تو کارپوریٹ پاکستان از ٹو اسمال. As soon as corporate Pakistan is going to grow big, people will be talking about پاکستانیوں کا بڑا اخلاق ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کا ایکسپوجر ہی برانڈ کے ساتھ ہونا ہے. پھر باہر کے ملک تو لوگ تو آتے ہی برانڈ کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے نا. وہ کوئی کھوکے سے جا کے سگریٹ تو نہیں خریدے گا نا. دس از ناٹ, یا کسی جگہ پہ بیٹھا میاں والی میں چائے تو نہیں پی رہا ہوگا. اس نے تو اسلام آباد, لاہور, کراچی میں بیٹھنا ہے. ہی ول لک ایٹ آل دا بگ کمپنیز, دا بینکس اینڈ دا ٹیلی کام اینڈ آل آف دی ادر زاراز اینڈ ارمانیز جو کہ بڑے مالز کے اندر ہیں. وہاں پہ آپ بد اخلاقی ہوتے ہوئے دیکھیں, زمزم مال میں کر کے دکھائیں بد اخلاقی کوئی اسٹاف ان کا. جس لیول کا آپ کا ایکسپوجر بنتا ہے اسی لیول کے امپریشن بنتے ہیں پھر. سو کوئی ایسی اخلاق نہیں ہے امریکہ میں. میں رہا ہوں ساری عمر امریکہ کینیڈا میں. میں نے جتنی 2 نمبری گینگ وارز, ڈرنک ڈرائیونگ, بروٹل ریپس آف لٹل کڈس, وہاں پہ بھی اسے نہیں ہے بلکہ زیادہ ہیں. ریپ کا کاؤنٹ تو پاکستان سے کہیں زیادہ ہے. ہماری تو وہ 2 بچیاں ریپ ہوتی ہیں تو پوری دنیا میں آگ لگا دیتے ہیں ہم. ان کے ہاں روز بچے ریپ ہوتے ہیں. انسیسٹ کے ایسے ایسے معاملات ہیں جو پاکستان سوچ بھی نہیں سکتا. یہ اخلاق ہے ان کا. اور میں ان کی برائی نہیں کر رہا ہوں اس وقت, میں آپ کو ویسے بتا رہا ہوں ہر جگہ پہ ایسے معاملات ہوتے ہیں. جسٹ ڈونٹ اوور کاسٹ somebody's apparent impression. Look at the core and you'll find out کہ اگر پاکستان جیسے ملک کی 200 ملکوں کے اندر چھاونیاں ہوتی ہیں آرمی کی, تو آپ خود سوچتے ہیں نا اس وقت کیا چاہتا ہے پاکستان. یار یہ دنیا میں ہر جگہ اس نے کیوں اپنا ایک چھوٹا سا ڈپو بنایا ہوا ہے. کہاں سے ہیرے نکال رہا ہے, تیل نکال رہا ہے, افیم نکال رہا ہے, ہیروئن نکال رہا ہے, پیٹرو ڈالرز کے آرمی بیسڈ اگریمنٹس ہو رہے ہیں. یو تھنک دس از اے جوک. This is not a small matter. This is something which you better understand. As a political brain, you should look at this. And you will find injustice in the core of all the great mannerism of the West. اچھا, اسی سے میرے دماغ میں ایک اور سوال آیا کہ ٹھیک ہے آپ کی بات سمجھ آ گئی کہ ہمارے اخلاق اور ان کا ہمیں برانڈ نظر آتا ہے, لیکن ہمیں قرآن دیا گیا ہے, وی آر دا چوزن نیشن ایز پر قرآن. تو بٹ وی سی کہ دے آر لیڈنگ اس, وی آر ناٹ لیڈنگ دیم. تو
اس پہ آپ کیا کہتے ہیں کہ ہم تو نہیں لیڈ کر رہے، کیا اسلام ہم سبمسو کس طرح رہ سکتے ہیں؟ ہمیں تو لیڈ وہ کر رہے ہیں، بے شک جیسے بھی اخلاق ہے ان کے. میں کو ایک جملے میں آنسر دوں گا اس کو. اگر آپ نے پورا قرآن فالو کر لیا نا، جیسے آپ نے میٹرک میں پوری کی پوری کتاب پڑھ کے پرچہ دے دیا تھا، کوئی زیادہ بڑی راکٹ سائنس نہیں ہوتی کتاب کو پوری طرح فالو کرنا. جس وقت اس قوم نے پورا قرآن فالو کر لیا، یو ول بی دا لیڈر. اٹس اے ون لائن اسٹیٹمنٹ. اس کے اندر جو کچھ ہے نا وہ سب کچھ کرنا پڑے گا آپ کو. آج تک جتنے بھی سیکٹرز بنے ہیں نا علماء کرام کے بھی اور ہمارے لیڈران کے بھی، جو سو کالڈ لیڈرز کہتے ہیں اپنے آپ کو، ان خیر پولیٹیکل لیڈرشپ آف دا مسلم ورلڈ تو 1% قرآن بھی نہیں فالو کرتی نا، 1% بھی نہیں کرتی. جو کرتی ہے وہ بھی غلط کر رہی ہوتی ہے، اس لیے میں 1% بھی نہیں کرتی کا جملہ بول رہا ہوں. جو تھیولوجیکل لیڈرشپ ہے، our religious thinkers، وہ پورے کے پورے قرآن کے اوپر نہیں آ رہے ابھی تک. جس وقت وہ آئیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ لیڈرشپ ہوتی کیا ہے. اس کلاسک اسٹیٹمنٹ جو کہ آپ سنتے ہیں، یہ تھوڑا سا کلیشے لگ رہا ہوگا آپ کو کہ میں نے کیا بات کر دی ہے، کہ یہ تو سنتے ہی آ رہے ہیں مگر ہم نے کیا نہیں نا آج تک، سمجھ رہے ہیں. تو جب ایک رائٹر آپ بنیں گے نا، اب آپ رائٹر بنیں گے اور آپ کی کتاب چھپے گی اور آپ کے پاس ایک بندہ آئے گا کہ سر میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں، میں نے آپ کی کتاب پڑھی، اور آپ کتاب کے بارے میں کچھ پوچھیں گے اور اس میں سے کچھ باتیں اس کو نہیں پتہ ہوں گی نا، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بھیا تو میرا فین نہیں ہے، تو بس تصویر کھنچوانے آیا ہے، کیونکہ اپنے فیس بک پہ وائرل کرنی ہے تو نے. ٹھیک ہے، دس از ایگزیکٹلی واٹس گوئنگ آن ود دا مسلم. دس از ناٹ پاسبل کہ قرآن ایک دفعہ نہیں ٹیسٹ ہوا، الحمدللہ کئی دفعہ ٹیسٹ ہوا ہے قرآن پاک کی جو پاور ہے. اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی بات کر رہا ہوں میں، جب قرآن پاک کے اوپر اپلیکیشن کی کوشش کی گئی ہے، لیڈرشپ ہمارے ہاتھ میں آ گئی ہے. ٹھیک ہے، اینڈ دس از ناٹ اے اسمال میٹر. کوئی ایک سبجیکٹ بتا دیں، میں آپ کو اس کا قرآن پاک سے آنسر دے دوں گا کہ کس طریقے سے ہسٹری میں الحمدللہ کر کے دکھایا مسلمانوں نے. سو دس از ناٹ سم تھنگ وچ از فالٹ آف دا philosophy. It is the fault of the people who are between the philosophy and their kids, and those are my father, my mother, me, جو کہ بچوں کے راستے میں ایک اور کیپٹلسٹک فلاسفی ڈال دیتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں پڑھنا قرآن ہے، بننا بل گیٹس ہے. تو پھر ایسے تو نہیں ہوگا نا کام. ٹھیک ہے، بچے کو تو نہیں پتا ہوتا کہ فلاسفی کیا ہے. سو یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ، گیو ہم آل اور گیو ہم نتھنگ. یہ جو آدھا تیتر آدھا بٹیر ہوا ہے نا، اس کی وجہ سے سارے کے سارے دنیا میں آج تک وہ بندہ فالو رہا ہے جس نے کسی ایک سائڈ کی چوائس نہیں کی. جب بھی کوئی بندہ ایک سائڈ پہ پوری طرح آ جاتا ہے، اس کو وہ والی سائڈ لیڈرشپ دے دیتی ہے. مسلمان پوری طریقے سے ہاف اینڈ ہاف سپلٹ ہو چکے ہیں کہ ہم نے بل گیٹ اسٹیو جابز بھی بننا ہے، کیپٹلزم کی بھی پیک چاہیے اور ہمیں آخرت بھی پوری چاہیے. جب تک دنیا میں آپ اپنے محلے میں نکال لیں کہ جو بندہ ڈبل سائڈڈ گیم کرتا ہے وہ سب سے نیچے رکھتے ہیں ہم، کہ جو ادھر بھی خوش کرتا ہے لوگوں کو، ادھر بھی خوش کرتا ہے. میں منافقین کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں کنفیوز لوگوں کی بات کر رہا ہوں. منافقین تو دونوں جگہ پہ اپنے آپ کو پورا ثابت کرتے ہیں نا. یہ کنفیوز لوگ ہوتے ہیں جو یہاں پہ بھی شک میں رہتے ہیں، وہاں پہ بھی شک میں رہتے ہیں کہ کیا صحیح چیز ہے. سو گیو ہم آل اور گیو ہم نتھنگ. اب مسئلہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ قائم رکھے. ایٹ لیسٹ اتنا ہے ہمارے مسلمانوں کے اندر کہ بچپن میں قرآن اور حدیث ہی سکھانے کی کوشش کرتے ہیں. وقت آئے گا وہ بھی اٹھ جائے گی، کیونکہ اتنی تیزی سے سیلاب آ رہا ہے کیپٹلزم کا، جو کہ ٹیکنالوجی کی پر لگا چکا ہے. اب تو 10 گنا زیادہ محنت کرنی پڑے گی مجھے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے. میرے ماں باپ کو تو بہت کم محنت کرنی پڑی تھی کمپیئر ٹو جو مسائل میرے بچوں کے سامنے آنے ہیں. اللہ تعالیٰ آسانی کرے.